الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے کہ جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے جن کے نم سے عرش آدم پر اجالا تھا وہ آئے جن کے آنے کے لیے مستق تھا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا سیاہ چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر میرے محترم بزرگوں دینی اور ایمانی بھائی یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کی کیا اہمیت ہے اور اس ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے اور آپ کے اور ساری انسانیت کے نبی خاتم النبیین والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا خاتم النبیین والمرسلین کی حیثیت سے تھا آخری نبی ہونے کی حیثیت سے تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے نبیوں کو بھیجا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان تیار کر رہے تھے اور وہ میدان تیار ہو چکا تھا اب آپ کو آنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کی حیثیت سے دنیا کے اندر بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کہاں سے کیا جائے کہاں سے بات چھیڑی جائے کوئی ایک دو صفحے میں یا دو چار 10 کتابوں میں یا دو چار 10 جلدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو نہیں سمیٹا جا سکتا لکھنے والوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور تعریف میں گزار دی لیکن انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کر کے میں نے اپنا مقدر سنوارا ہے آپ کی شان بیان کرنے سے آپ کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی جو شان آپ کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے ہاں میرا نصیب سنور گیا لکھنے والوں نے لکھا چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ عیسائی ہو یا سکھ ہو بہت سے مورخین نے اتہاس کاروں نے کتابیں لکھنے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے بہت عرصہ پہلے بہت پہلے آدم علیہ السلام سے پہلے بھی 100 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی ایک کانفرنس کی گئی تھی اس کانفرنس کا مقرر جو تھا وہ رب عظیم تھا اللہ رب العزت تھے اس کے مقرر اور سامعین جو تھے وہ تمام انبیاء علیہ السلام تھے اور ایک عہد لیا گیا تھا ایک میثاق لیا گیا تھا ایک وعدہ لیا گیا تھا کہ تم سب تو دنیا میں جاؤ گے تم کو نبوت ملے گی تم کو رسالت ملے گی ایک علاقے میں ایک بستی کے نبی تم کو بننا ہے لیکن ہاں اتنی بات یاد رکھو کہ سب سے آخر میں ایک نبی کو آنا ہے اور وہ نبی خاتم النبیین والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر وہ آیت ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان دیا اور لمبی چوڑی گفتگو ہے
سمجھانے میں بہت کافی وقت چلا جائے گا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے بہت عرصے پہلے آپ کی کیا شان تھی, کیا آپ کی عظمت تھی, وہاں سے تذکرہ چھیڑا جائے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہاں سے بات شروع کی جائے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے اس وقت کیا کیا واقعات رونما ہوئے وہاں سے بات شروع کی جائے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شروعات جب ہوئی اور وہاں سے لے کر کے آپ کے دنیا کے اندر موجود رہنے تک جو واقعات ہوئے وہاں سے تذکرہ کیا جائے. وقت بہت کم رہتا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہی تذکرہ آپ کیا جائے تو بھی نہیں کیا جا سکتا. بہت سے واقعات اس کے جیون میں. سب سے پہلی بات تو ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی. عمومی طور سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ 12 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی ہے اور 12 ہی تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی ہے. اور یہ بات کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے اور اسی پر لوگ عمل کرتے رہے. یعنی یہی ان کا اعتقاد رہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے, یہی مانتے رہے. لیکن آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے مصر کے ایک بہت بڑے عالم محمود پاشا مصری, جن کی ابتدا میں اور جن کی قیادت میں ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا گیا اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی ہے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی ہے. تو اس اجتماع کے اندر یہ طے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی. اور اس بات کی تصدیق اس سے بھی ہوتی ہے کہ سیرت کی بڑی بڑی کتابوں میں ایک کتاب جس کا نام سیرت النبی ہے, جس کو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے اور 3 جلدیں انہوں نے لکھی تھی اور انتقال فرما رہے تھے. اور اس کے بعد جو 3 جلدیں آخر کی ہیں وہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا. تو اس سیرت کی بڑی کتاب کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو 9 ربیع الاول تحریر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک سیرت کی کتاب رحمت للعالمین تھی, بہت جامع ترین کتاب ہے. یہ بھی ہندوستان کے ایک بڑے عالم قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تحریر فرمایا. اس کتاب کے اندر وہ بھی بہت بڑے مفکر تھے, بہت بڑے دانشمند تھے, بہت بڑے عالم تھے. اور ان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ایڈیشنل جج بھی تھے, وہ گجرات کے اندر عہدے پر فائز تھے. انہوں نے اس کتاب کو تحریر فرمایا. اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے 9 ربیع الاول کو تحریر فرمایا. تو اس طریقے سے محققین کی رائے اس بات پر قائم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اس بات میں اختلاف ہے, بعض نے کہا کہ 8 ربیع الاول کو بھی ہوئی ہے, بعض نے کہا کہ 14 ربیع الاول کو بھی ہوئی ہے, بعض نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو بھی ہوئی ہے. لیکن جو محققین ہیں, سیرت نگار ہیں, انہوں نے جو کتابیں تحریر فرمائی ہے اس کے اندر جو انہوں نے درج کی ہے تاریخ وہ 9 ربیع الاول کی تاریخ درج کی ہے. اور جب یہ ایک بہت بڑا اجتماع ہوا اور اس کے اندر ہندوستانی دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے علماء جمع ہوئے اور اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو اب اس کے بعد یہ مان لینا چاہیے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اور جو لوگ 12 ربیع الاول کی بات کر رہے ہیں یا 8 ربیع الاول کی بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ جو یہ بات 100-150 سال پہلے طے ہوئی تھی اس سے پہلے جو بات چلی آ رہی ہو اس کے مطابق وہ یہ بات مان رہے ہو. پہلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک مہینے کے اندر تشریف لائے اور 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی. اس پر سب کا اجتماع ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہم سب کے لیے برکت ہے, بلکہ پوری انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ ہے. ساری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مداوا اور علاج بن کر تشریف لے کر کے آئے تھے. انسانیت تڑپ رہی تھی, سسک رہی تھی, خون کے پیاسے تھے, ایک دوسرے کے خون پینے کے در پر تھے, ان کی گردنیں اڑانے کے در پر تھے, ان کے مکانات, ان کے بیوی بچے اولادوں کو تحقیق کرنے کے در پر تھے. اس طرح سے انسانیت آپس میں تڑپ رہی تھی اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف لائے.
اس کے بھی بہت سے واقعات ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں آنا چاہتا، پھر کسی موقع پر عرض کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس رات تشریف لائے اور جس جگہ تشریف لائے، جس گھر میں تشریف لائے، اس گھر میں دیے میں تیل ڈالنے کے لیے بھی جو ہے تو تیل نہیں تھا کہ دیے میں ڈال دیا جائے اور اس کو روشن کیا جائے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو سراج منیرہ ہے، قمر منیرہ نہیں، سراج منیرہ بنا کر کے بھیجا ہے کہ سورج کی روشنی ہے وہ خود براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو روشنی عطا کی جاتی ہے۔ چاند کو روشنی سورج سے ملتی ہے، لہذا قمر منیرہ بنا کر نہیں بھیجا کہ چاند روشن چاند بنا کر بھیجا گیا ہو، بلکہ سراج منیرہ بنا کر بھیجا گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو روشنی تھی وہ اپنے آپ میں تھی جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ اللہ فرماتی ہے کہ جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی آپ تشریف لائے اور یہ دیکھا گیا کہ جو آگ ایران کی ہزاروں سال سے جل رہی تھی، دیکھا گیا کہ مشرق میں وہ آگ صبح میں نظر نہیں ہے۔ جس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت آپ دنیا میں تشریف لے کر کے آئے اور جو آگ ایران کی ہزاروں سال سے چل رہی تھی، صبح میں جب دیکھا گیا تو وہ آگ بجھ چکی تھی۔ بڑی بڑی حکومتیں اور جو سلطنتیں تھیں ان کا وجود ختم ہونے کو تھا، بلکہ ختم ہو گیا تھا، اور اس وقت کے یہودی اور عیسائی جو بڑے بڑے عالم تھے وہ انتظار میں تھے کہ وہ خاتم النبیین والمرسلین جس کا تذکرہ توریت میں، جس کا تذکرہ زبور میں، جس کا تذکرہ انجیل میں کیا گیا ہے، وہ اس دنیا کے اندر تشریف لانے والا ہے، وہ بھی اس کے انتظار میں تھے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پورا گھر روشن ہو گیا، پورا علاقہ روشن ہو گیا، پوری دنیا روشن ہو گئی، چاہے وہ عبد المطلب ہو، چاہے وہ ابو طالب ہو، چاہے وہ ابو لہب ہو جو آپ کی جان کے دشمن تھے، لیکن جب انہیں یہ خبر ملی کہ عبداللہ کے گھر میں ایک لاڈلا پیدا ہوا ہے تو انہیں بھی اس کی خوشی ہوئی۔ اور ابو لہب جس کے تعلق سے قرآن مجید کی سورت اتری ہے، اب تبت یدا ابی لہب، وہی ابو لہب اس نے کہا کہ ان دین محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ تمام دوسرے دین کے اوپر جو ہے فائق ہو گیا ہے۔ ادیان بریہ، تمام دوسرے دین کے اوپر محمد کا دین فائق ہو گیا۔ ابو طالب لوگوں میں خوشیاں بانٹ رہے، لوگوں کے پاس جا رہے اور کہہ رہے کہ ہاں بھتیجے کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ بھی خوش ہیں۔ اس طریقے سے عتبہ ہو، شیبہ ہو، عبد المطلب ہو، ابو طالب ہو، تمام لوگوں کو خوشی ہوئی۔ اور دھیرے دھیرے 2-4 دن گزرے کہ پورے عرب کے اندر یہ شور مچ گیا کہ جس کی آمد کا انتظار تھا وہ آ گیا، وہ تشریف لے آیا، جس کو نبی بننا ہے اور جس کو خاتم النبیین بننا ہے اور جس کی علامات اور جس کی نشانیاں پہلی کتابوں کے اندر درج کی گئی ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں۔ بہت سے مشاہدات خود انہوں نے کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جس گھر میں دیے میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا، اب وہ گھر پورا منور ہو گیا، رات ہوتے اس گھر میں روشنی ہے۔ دھیرے دھیرے یہ بات پھیلتی گئی اور اس کے بعد عرب کے اندر یہ رواج تھا، یہ بات عام تھی کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا، یہ رواج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقی سے یہ بات نہیں تھی، اس سے بلکہ رواج تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا تو دور دراز سے جو دائیاں آتی دودھ پلانے کے لیے۔ تو دھیرے دھیرے جب یہ بات پھیلی اور دائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ان کا آنا جانا شروع ہو گیا، جو آتا اور اسے یہ معلوم ہوتا کہ اس بچے کے والد پہلے ہی فوت ہو گئے، یتیم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے درے یتیم بنا دیا، در کے والے موتی کے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یتیم پیدا کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دنیا سے پردہ فرما گئے، اور بالغ ہونے سے پہلے اگر کسی کے والد دنیا سے چلے جائے تو یتیمی ہونے کا ٹھپا اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، اور اگر بالغ ہے وہ اور اس کے والد فوت ہو گئے تو یتیم نہیں کہلائے گا۔ تو جو بھی دائیاں آتی اور یہ سنتی کی جو ہے ان کے والد پہلے ہی فوت ہو گئے، والدہ موجود ہیں، وہ کیا کرے؟ ظاہر سی بات ہے ذہن جاتا ہے کہ ہاں والد سرپرست ہوتا ہے، کمانے کا
گھر کا ذریعہ وہی بنتا ہے، وہاں تمام ضرورتیں اس کے ذمہ ہوتی ہیں، سارے انتظامات وہ کرتا ہے۔ دھیرے دھیرے سلسلہ لگ گیا، دور دراز سے، قریب کے علاقے سے، دور دراز کے علاقے سے دائیاں آتی کہ بھائی دودھ پلایا جائے ان کو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور ان میں ایک نام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لیا گیا۔ جب یہ تشریف لے کر کے آئے، انہوں نے بھی دیکھا، ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی تھے، انہوں نے بھی دیکھا، تو تھوڑا سا ہچکچاہٹ ضرور محسوس ہوئی، لیکن اس کے بعد جو ہے حلیمہ سعدیہ کی قسمت چونکہ جاگ چکی تھی، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا انہی کے حق میں، اور وہ تیار ہو گئی کہ نہیں اس بچے کو دودھ پلائیں گے، اس بچے کو لے جائیں گے۔ اور نے لکھا ہے، خود علامہ شبلی نعمانی نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس بچے کو جب لے کر کے چلی اور جس سواری کو لے کر کے آئے کہ بڑی کمزور تھی، بڑی لاغت تھی، لوگ کہتے تھے کہ اس سواری سے کیسے لے کر کے اپنے گھر جائے گی۔ سواری کے اوپر بٹھایا، اور رفیق نے لکھا ہے کہ جس وقت بٹھایا ان کو تو خالد جو تھے حلیمہ سعدیہ کے، وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے، اور حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے ہوئے پیچھے بیٹھی تھی، تو وہ سواری اٹھ نہیں رہی تھی، وہ سواری اٹھ نہیں رہی تھی۔ تو عبدالمطلب نے کہا یہ بچہ انتہائی برکت والا ہے، یہ بڑا خوش نصیب ہے، ساری دنیا کا مقدر اس کے ہاتھوں میں ہے، ساری دنیا کو ہدایت اس کے ذریعے سے ملے گی، ساری دنیا کو سکون اور امن و سلامتی اس کے ذریعے سے ملے گی، اور ایسا کریے کہ آپ پیچھے آئیے اور ان کو آگے کریے۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جب آگے، جیسے ہی آگے بیٹھی اور فوراً وہ سواری کھڑی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے اپنے گھر کی طرف رواں دوا ہو گئی۔ راستے میں بہت سی وہ لوگ بھی ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے تھے، لیکن اس لیے نہیں لیا تھا، ان کا مقدر ہی نہیں تھا، ان کا نصیبہ ہی نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ تو جب دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ کی سواری جو بہت کمزور تھی، لاغت تھی، ان کے بارے میں یہ فیصلہ تھا یہ واپس نہیں آ سکتی، لے کے جائے کیسے لے کر کے آئے، تو دیکھا کہ وہ بہت تیزی سے چل رہی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، جو سواری یہ لے کر کے گئی تھی وہ سواری وہاں پر انہوں نے فروخت کر دی اور کوئی نئی سواری وہاں سے خرید لی ہے اور اس کے اوپر لے کر کے ان کو آئی ہے۔ ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سے واقعات کتابوں کے اندر درج ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی جن کا نام شیمہ تھا، وہ بھی چھوٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2-2.5 سال 3 سال کے ہوئے، اپنے ساتھ لے کر کے اس باغ میں چلی جاتی جہاں وہ بکریاں چرایا کرتی تھی، تو اس نے خود بیان کیا ایک مرتبہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گود میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ہم اپنی گود میں لیے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے 5 سال 6 سال 7 سال جو بھی ہو، سنبھال لیا ہوگا انہوں نے اور اپنے ساتھ میں لے جاتے تھے۔ اس کا یہ بیان ہے کہ ایک مرتبہ اپنی گود میں ہم لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ تمام بکریاں جو چل رہی تھی وہ آ کر کے آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی، اور جمع ہونے کے ساتھ آپ کا چہرے مبارک کو تکنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک تکنے لگی۔ وہی شیخہ جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹیوں فرماتی ہے کہ میری اماں جان جب کسی کام کے اندر مشغول ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹے ہوتے اور میں ان کے قریب آپ کی جو ہے رکھوالی کرتی، دیکھ بھال کرتی، نگہبانی کرتی، تو میں نے بعض مرتبہ یہ دیکھا کہ دھوپ نکل آتی تھی، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر لیٹے رہتے تھے وہاں پر بادل جو ہے سایہ کیے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، آپ کے اوپر کپڑا جو پڑا رہتا تھا، کسی وجہ سے جب بچے ہوتے کھیلتے ہاتھ پیر چلاتے کپڑا ہٹ جاتا تھا، تو شیمہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اندر سے اگر کپڑا پھسل جاتا تھا تو فوراً وہ ڈھک دیا جاتا تھا، کون ڈھکتا یہ میں بھی نہیں دیکھ پاتی، خود ان کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو متعین کر دیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حفاظت کرتی تھی، بندوبست کرتی تھی۔ یہی وہ شیمہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد جب حلیمہ سعدیہ کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے، اور اس کے بعد کافی عرصے کے بعد جو ہے یہ شیمہ حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی ہے، ان کی ملاقات جنگ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور آپ سے ملاقات ہونے سے پہلے جنگ حنین کے موقع پر 6000 قیدی اور 12000 بکریاں قید کر لی گئی، ان کو قید کر کے جو ہے اپنی حفاظت میں رکھا گیا تھا۔ اچانک سے یہی شیمہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی وہاں پہنچتی ہے اور ایک شخص سے کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ملنا ہے۔ آپ ایک شخص صحابی اندر گئے اور کہا کہ ایک بوڑھی ماں آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا ان سے پوچھیے۔ ان کے پاس جب گئے ان سے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں آپ کے بارے میں
کہا جا کر کے محمد عربی سے کہیے گا کہ آپ کی رضائی بہن ہے، آپ کی رضائی بہن ہے، بلکہ آپ کی بہن ہے۔ جا کر کے آپ کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بہن تو ہے نہیں۔ آپ سوچنے پر مجبور ہوئے، کہا اچھا ٹھیک ہے ان کو بلائیے، اندر لے کر کے آئیے۔ جب وہ شیمہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، سلام دعا علیہ السلام ہوا، اپنا حال بتایا اور کہا کہ بھائی آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا۔ جب کہا کہ میں آپ کو لوریاں سناتی تھی اور میں کہتی تھی ربنا ابقِ لنا محمد، یہ لوریاں سنایا کرتی تھی حضرت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اور ساری انسانیت کے لیے باقی رکھیے، ان کے چرچے ہوں، ان کے چرچے عام ہوں، ان کے تذکرے ہوں۔ جب اتنی بات کہی تو تھوڑا سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ ہاں اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ پچھلے گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ میں وہی ہوں شیمہ، میں وہی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں جن کی گود میں آپ بیٹھتے تھے اور جن کے ساتھ آپ بقیہ چلانے کے لیے باغ تشریف لے جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات کا علم ہوا۔ کہا بتائیے، آپ نے فوراً اپنی نبوت کی چادر اتاری اور بچھا لیا اور حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کو اس کے اوپر بٹھایا۔ یہ اعزاز و اکرام سے آپ نے ان کو نوازا۔ اور اس کے بعد کا بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بہن بھائی کے دروازے پر اس لیے حاضر ہوئی ہے کہ اس جنگ حنین کے موقع پر جو 6000 قیدی آپ کے گرفت میں آئے ہیں اس کے اندر میرا شوہر بھی ہے۔ شیمہ نے کہا کہ میرا شوہر بھی ہے ان 6000 قیدیوں کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہوں کہ میرے شوہر کو رہا کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فوراً آپ نے کہا کہ تمہارے شوہر کی وجہ سے صرف شوہر کو نہیں 6000 قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا جاتا ہے۔ 12000 بکریاں جو مال غنیمت کے طور پر آئی تھی ان کو بھی آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بہت سے ہیں، ولادت کے تعلق سے بھی بہت سے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سعادت کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طرح کا اہتمام نہیں جس طرح سے ہوتا ہے کہ ربیع الاول کے دن جلوس نکلتا ہے اور نعرے لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد مٹھائی محفوظ ہو جاتا ہے سارا معاملہ۔ اس طرح محبت نہیں، خوشی آپ کی ولادت پر ساری انسانیت کو ہے۔ آسمان نے بھی خوشی منائی، زمین نے بھی خوشی منائی، چلند پلند درند نے بھی خوشی منائی، ابو لہب نے بھی خوشی منائی، ابو طالب نے بھی خوشی منائی۔ خوشی منانے سے نہ ابو لہب کی نجات ہوئی نہ ابو طالب کی نجات ہوئی۔ تو خوشی سب منائیں گے۔ خوشی منانا یہ دین نہیں ہے پورا کہ خوشی منا لیں گے تو دین کا معاملہ ادا ہو گیا۔ خوشی ولادت کا دن آیا، جھنڈیاں لگا لی تو یہ نہیں ہے کہ محمد رسول کہاں ادا ہو گیا۔ ولادت سے نماز کا پتہ نہیں چلے گا، ولادت سے زکات کا پتہ نہیں چلے گا، ولادت سے روزے کا پتہ نہیں چلے گا۔ ولادت خوشی کا دن ہے، سب کو خوشی ہے، ساری انسانیت کو خوشی ہے۔ کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن وہ بھی خوشی مناتے ہیں اور جن کو اپنی کتابوں کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ خیر ہماری مذہبی کتابوں کے اندر آ گیا ہے تو وہ بدرجہ اولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن وہ خوشی مناتے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستوں، ولادت کے دن خوشی منانا ایک الگ چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اپنانا ایک الگ چیز ہے۔ اور ولادت کے دن خوشی منانا ہم یہ سوچیں کہ یہی دین ہے تو یہ غلط فہمی کا ہم شکار ہوں گے۔ صرف اس دن گھر کو جو ہے چراغاں کرنا، جھنڈیاں لگا دینا، پتہ چلا روڈ پہ اوپر آئے اب نعرے تکبیر کی صدائیں، نعرے رسالت کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ ایک نعرہ لگایا تو زور غائب ہو گئی، دوسرا نعرہ لگایا تو اثر غائب ہو گئی، تیسرا نعرہ لگایا تو مغرب غائب ہو گئی۔ ہے کیسی محبت رسول کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ساری انسانیت کو امن و سکون ملا تھا، ہم انہی کے علم بردار اور انہی کے ماننے والے ہو کر کے آپ کی سب سے اہم تعلیم کو جو آپ نے اس دنیا سے رخصت فرماتے ہوئے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز کو قائم رکھنا، نماز کو پکڑے رہنا، اور ہم اس دن ہی جس دن آپ تشریف لائے ہو اور نماز کو چھوڑ دیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ حماقت ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑنا چاہیے اور خوشی واقعی منانا چاہیے۔ کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہو اور خوشی نہ منائی جائے، لیکن خوشی اس طرح منانا ہے جس طرح شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے، جو شریعت نے اس کے لیے اصول اور فارمولے طے کیے۔ یہ نہیں کہ آپ کی سنت اور فرائض کا اہتمام نہ کر کے اس کو چھوڑا جائے اور محبت رسول کی دعوت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سیرت کے موضوع پر یہ پورا مہینہ اور اگلا مہینہ بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
رب العالمین.